معزز خواتین و حضرات، اب صدارتی خطبے سے پہلے ہمارے آخری مقرر فرزند بیرا جماعت اسلامی پاکستان کے معروف رہنما جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب سے درخواست ہے کہ وہ کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب ڈاکٹر انوار بگوئی صاحب، ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب، تقریر تو میں بھی وہی کروں گا، ڈاکٹر انجم رحمانی صاحب سے میں قطعاً متاثر نہیں ہوں گا، جو اس سے پہلے ہوئی ہیں اسی طرح کی تقریر کروں گا۔ گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر انوار احمد بگوئی صاحب، آپ حسین پراچا صاحب سے متاثر اب میں جیسے لوگ سیلاب سے بالکل ڈاکٹر انوار احمد بگوئی صاحب ماشاء اللہ ہمہ پہلو شخصیت ہیں۔ ان میں جیسے کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ فرد نہیں ادارہ ہے، وہ اپنی ذات میں انجمن ہے۔ یہ ویسے تو محاورتاً کہا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر انوار احمد بگوئی صاحب کے بارے میں یہ حقیقتاً ہے۔ وہ طبیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، سیاح بھی ہیں، سفر نامہ نگار بھی ہیں، اس کے علاوہ منتظم بھی ہیں۔ میرے خیال میں قوس قزح کے ساتوں رنگ ان میں پائے جاتے ہیں۔ کتاب انہوں نے لکھی ہے 288 صفحات۔ ہم جو زندگی بھر دفعہ 144 کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، اس کو 2 سے ضرب دے تو 288 بنتا ہے۔ تو 288 صفحات پر مشتمل ان کی کتاب وہ کتاب نہیں ہے بھیرا کے بارے میں انسائکلوپیڈیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت کچھ ہے اس میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزاروں سالہ تہذیبی روح کو بھیرا کی انہوں نے الفاظ کی شکل دی ہے، اور اتنی خوبصورت شکل دی ہے، اور پھر اس عاجزی کا بھی اظہار کیا ہے کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ۔ تو بھیرا کو الفاظ کے اندر سمیٹنا واقعی بہت ہی مشکل ہے۔ باقی اپنا شہر رحمانی صاحب، اپنا شہر جو ہے اس کے ساتھ محبت واقعی ہوتی ہے، جواز کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بلا جواز بھی ہوتی ہے۔ آج بھی جو مشترکہ ہندوستان سے آئے وہ امرتسری بھی ہیں، وہ بدایونی بھی ہیں، وہ جلندھری بھی ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر لفظ جو ہے وہ ان کے ساتھ لگتا ہے، بغیر جواز کے جائے پیدائش ہے۔ اچھا جواز بھی ہے، امرو علی الدیار دیار لیلا، میں ادھر ادھر لیلا کے گھروں پہ پھرتا رہتا ہوں، شہروں پہ، شہر میں، اور یہ اس شہر کی محبت نہیں ہے، ولیکن حب من سکنت دیار، یہ اس کی محبت ہے جو اس گھر کے اندر، اس شہر کے اندر رہتا ہے۔ ان گلی کوچوں ہوا دیواروں در کو چوم لو، تو وہ جو ہے اصل تو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور وہ جو کہا ہے ماہر القادری صاحب نے، کبھی مجنوں پھر رہا ہے اور کبھی لیلا پھر رہی ہے، کہ نشان گل سنا ہے صحرا سے آ کے لیلا تلاش کرتی ہے بستیوں میں، کہاں پہ کھویا وہ کیسے آمر، کدھر وہ عشق خراب گم ہے۔ تو یہ بستیوں کے ساتھ محبتوں کی داستان یہ جواز کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بلا جواز بھی ہوتی ہے۔ میں بہت کچھ اس پہ بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن وقت کا اختصار مد نظر ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد بگوئی صاحب نے ہمیں اپنے شہر کے ساتھ محبت کا جواز عطا کیا ہے، اور بہت سارا جواز عطا کیا ہے۔ ہم اپنے شہر کو پھیرا پھولاں دا صحرا کہتے تھے،
اب وہ پھولوں کا صحرا جو پھیرا ہے اس کے ساتھ انہوں نے پوری تاریخ وابستہ کر دی ہے. بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے تاریخ کا، جتنا کچھ ہے، یہ جتنی تاریخ ہے البرونی نے جتنا دنیا کا نقشہ جتنا وہ اس میں بنایا تھا، اس کو وہ بھیرا میں مطلب یا آج بھیرا کی پنجاب کی ایک رانی جس کا آج یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ پنجاب کی ایک رانی یہاں ہے، تو انہوں نے بھیرا میں پدما کے نام سے ایک حکمران اس دور کی، اس نے کہا کہ اس نے تو پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، اتنی اس نے حکمرانی کی. تو ان کی کتاب کے اندر بہت کچھ ہے. اب میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے پھر انہوں نے وہ تحریکیں جو دنیا پاکستان میں اٹھتی رہیں، ابھی بھیرا کے حکیموں کا ذکر کر رہے تھے، بشیر بھیروی صاحب، حکیم نور الدین، وہ حکیم ہی رہتا تو بہتر تھا. اس نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس نے حکیم نور الدین بھیروی، وہ حکمت ہی کرتا تو اچھا تھا. وہ اس نے جو ہے مرزا صاحب کا جو علاج کر دیتا تو وہ شاید بہت زیادہ کرم فرمائی ہو جاتی. تو میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ آ رہا ہوں. اس طرف تحریکوں کا بھی ذکر ہے ان کی کتاب میں بہت سارے. میں تمدن کا ذکر کر رہا ہوں. بھیرا کا تمدن کیا تھا؟ حسین پراچا صاحب، ہم چھوٹے بچے تھے، ابھی پرائمری اسکول میں. بھیرا کا ہماری محبت اس وقت کی ہے. ہمارے محلے اور ایک دوسری جگہ ہے بہرجائی، اور اس کے درمیان میں کشتی چلتی تھی جب طغیانی آ جاتی تھی، کانگ جسے کہتے تھے. حسین صاحب بیٹھے ہیں، میں بالکل ہم بچے تھے، اور دیہاتی عورت تھی جو بھیرا کی نہیں تھی. جب یہ بیٹھنے لگے اس نے انہیں دھکا دیا اور یہ دریا کے اندر گر گئے. اور دریا میں گرے تو ایک آدمی جو اپنے ساتھ ہی مکان کی چھت پہ کھڑا تھا، اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی، اور وہاں سے چھلانگ لگا کے طغیانی والے دریا میں چھلانگ لگا کے حسین پراچا صاحب جو ایک بچے تھے ان کو نکال لیا. آج حسین پراچا صاحب یہاں نہ ہوتے. یہ بھیرا کا تمدن ہے. یہ یاد ہے. میں ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جی بھیرا کی مہندی، بھیرا کی مہندی کے ساتھ بھی ایک تمدن ہے. یہ جو ساری آپس کے اندر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، مہندی کا تعلق تو شادی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہے. اب جب شادی کے بعد تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو بھیرا کی مہندی کے ساتھ جو بنے ہوئے دوہے ہیں، وہ دوہے ہیں کہ مہندی بھیرے دی. اب جب تعلقات میاں بیوی کے خراب ہو گئے تو مہندی کا تعلق یہ ہے کہ مہندی بھیرے دی، روندے تے دوئیں والساں، غلطی خورے کیڑے دی. یہ بھیرا کا کلچر ہے. اب میں بہت ساری باتیں بھیرے کے کلچر کے بارے میں، موٹر وے، ابھی ذکر موٹر وے کا ہے. مجھ سے میاں نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ جی پراچا صاحب بھیرے بھی جاتے ہیں؟ کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ شرائع اعظم سوری کی بھیرے سے گزرتی تھی. اب چلے آپ معاف کر دیں جس کسی نے بھی لکھا ہے بھیرے کے بارے میں. جس کسی نے میں جو جھوٹ لکھ دیا آپ مان لیں بیچارے کا. جو کمالات کیے آپ ہی کبھی معاف کر دیں. ہمیں بھیرے کے بارے میں لکھا ہوا جھوٹ بھی قبول ہے. اچھا، میں یہ عرض کر، میاں نواز شریف صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ بھیرا بھی جاتے ہیں؟ میں نے کہا جی جاتا ہوں. کتنا وقت لگتا ہے؟ جو ابو بکر صاحب بات کر رہے تھے تو میں نے کہا جی کہ کوئی 2 گھنٹے لگتے ہیں. پہلے کتنا وقت لگتا تھا؟ تو میں سمجھ گیا کہ اس دریافت میں کیا راز پنہاں ہے. تو میں نے کہا جی پہلے تو کوئی 5-7 گھنٹے لگتے تھے. کہتا پھر دیکھ لیا نا جی موٹر وے کا کمال. میں نے کہا جی ہاں موٹر وے کا تو کمال ہے، لیکن آپ نے موٹر وے میں چکری کو شامل کرنے کے لیے لاہور سے اسلام آباد کا فاصلہ بہت بڑھا دیا.
وہ بات انہیں ناگوار گزری، اور طب شاہانہ پہ بات تو ناگوار گزرتی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں نہیں ایویں تانوں کسی نے دس دیتا۔ تو اب وہ کھاریاں تک کی وہ جو بنا رہے ہیں اس میں فاصلہ انہوں نے خود کم کر دیا ہے، لیکن یہ جتنا فاصلہ بھی کم کر دیں تب بھی یہ بات ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بھیرا پھر بھی اپنا مقام اپنی جگہ پر رکھے گا۔ حسین صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ سیاحت، بھیرے کی سیاحت کو ڈیولپ کیا جائے، اور وہاں جو لاہور سے بھیرا تک کی سیاحت اور اس کو اگر ڈیولپ کیا جائے تو وہ کھاریاں کی موٹر وے اپنی جگہ ایک لاہور والوں کے لیے فاصلہ کم کر دے گی، لیکن جو کہا تھا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے، تو انشاءاللہ پروانہ بھیرے کی طرف ہی آئے گا۔ بھیرا کا اپنا ایک کلچر ہے۔ میں بھی ان مطالبات، بھیرا زندہ عجائب گھر ہے الحمدللہ۔ اور آخر کے اندر میں ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے ہمارے والد گرامی مولانا گلزار احمد مظاہری مرحوم کا، تو ان کی ہی ایک تقریر کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں۔ ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ تھا۔ ضیاء الحق صاحب بار بار ہر ایک کو کہتے تھے کہ یہ دکھائیں علماء کرام کہاں ہے اس قرآن پاک میں سیاسی جماعتیں۔ تو انہوں نے تقریر کی یا ضیاء الحق صاحب سے شاید ملاقات میں کہا کہ آپ بار بار لوگوں کہتے ہیں کہ علماء کرام مجھے دکھائیں کہ قرآن پاک میں کہاں ہے سیاسی جماعتیں۔ تو جنرل صاحب آپ قرآن پاک کھول لیں، قرآن پاک کے جس صفحے پہ مارشاء اللہ لکھا ہے اس سے اگلے صفحے پہ سیاسی جماعتیں بھی لکھی ہوئی۔